ویلکم بیک. آج ہم بات کر رہے ہیں 18ویں ترمیم اور مسلم لیگ نون کا موقف. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں خرم دستگیر صاحب موجود ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں. جو نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے NRO کا بھی ذکر کیا, تو اب بہت زیادہ ہیڈ آن کولیجن کی طرف نہیں جا رہے؟ نہیں, دیکھیں یہ ایک ایشو ہے جب قانون کو ابیوز کیا جاتا ہے کرپشن کو چھپانے کے لیے یا کرپشن کو معاف کرنے کے لیے. جمہوریت کی ڈی ریلنگ کی بات کہاں جاتی ہے؟ نہیں, ہماری میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور ان کے قائد کی جو اسٹیڈ فاسٹ اور بالکل چٹان کی طرح کمٹمنٹ ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے, اور جو بات اصل سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کی حکومت بدلنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے, اور کوئی ایجنسی اور کوئی پارٹی از خود یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ہمیں پاکستان کی حکومت بدلنی ہے. لہٰذا ہم اس پہ کمیٹڈ ہیں کہ موجودہ جو مخلوط حکومت ہے پیپلز پارٹی کی اس کو پورا وقت ملنا چاہیے آئینی حکومت کا جو ان کا ہے, اور اس میں تو اب آپ لوگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. جی, ہم نے تو اپوزیشن کا کردار ادا کیا. آپ تو بہت فرینڈلی اپوزیشن تھے شروع میں. نہیں, ہم ابھی بھی دیکھیں فرینڈلی کہاں ہیں. جہاں حکومت اپنے درست اقدامات کرنا چاہتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن جہاں وہ شہباز شریف کو ہٹانا کیا درست ہے؟ تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کا ریاکشن کتنا بڑا ہوا, اور یہ حکومت کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کی صرف 125 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں, اور ان کو ضرورت ہے 48 شارٹ آف میجورٹی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے 3 اسالٹس کی ہیں. انہوں نے اسالٹ کی اپنی اپوزیشن کے اوپر تھرو گورنر راج جو انہوں نے لگایا, انہوں نے اسالٹ کی ہے افواج پاکستان کے اوپر کیری لوگر بل کے ذریعے, اور تیسری اسالٹ انہوں نے بھی ریسنٹلی جوڈیشری کے اوپر کی جب انہوں نے اپنی مرضی سے اپوائنٹمنٹس کرنے کی کوشش کی, اور ان کی تینوں اسالٹس فیل ہوئی ہیں. انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں انہیں اب خود بھی سمجھ آ رہی, جس کی وجہ سے امپٹس ان کو بھی سمجھ آیا ہے کہ یہ 18ویں ترمیم کس قدر ضروری ہے اور آئین کو اصل حالت میں بحال کرنا کس قدر ضروری ہے. آج کی رپورٹس جو آئی ہیں پریس میں اس میں یہ بھی چھپا ہے کہ محترم لا منسٹر نے ہی جمپ دا گن, یعنی یہاں تک کہ سینیٹر رضا ربانی نے بھی اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ لا منسٹر نے از خود جا کر وہ سارا اسکیجول اناؤنس کر دیا جو کہ کمیٹی نے کرنا تھا. تو ابھی اس میں کچھ وقت تھا, کمیٹی ابھی فائنل ابھی اس کی نوک پلک درست کر رہی تھی کہ لا منسٹر نے جا کے پورا جو ہے وہ شیڈول اوپن کر دیا اور پش کر دیا کہ ہمیں پریس کانفرنس کریں. اس میں 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی, اور اس وقت PML کاف کے رہنما جناب امیر مقام صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم امیر مقام صاحب. وعلیکم السلام. جی امیر مقام صاحب, میرے ساتھ خرم دستگیر صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم 18ویں ترمیم اور مسلم لیگ نون کے موقف پہ بات کر رہے ہیں. آج ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی ANP اور کاف لیگ کی قیادت کے درمیان, تو اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا؟ میں نے بات سنی میرے بھائی خرم کی, اور اس نے جو بات کی میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی جو رائے ہے اس کی حکمرانی ہو. تو میں یہ بات جو 2 باتوں پر پہلے اس پر بات کرتا ہوں, پھر آپ کو اپنے جواب جو آپ نے سوال کیا اس پر آؤں گا اپنے میٹنگ کا. مگر اس کی آج جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں 2 باتیں اس میں کہی گئی. ایک یہ کہ ججز کی تقرری کا مسئلہ, اور دوسرا ہمارے صوبے کے نام کا مسئلہ. جی آپ بھی اسی صوبے سے, یہ بہت اہم بات ہے صوبے کے نام کی. نہیں, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا تو اپنا ایک موقف ہے, اور جو نواز شریف صاحب نے بات کی ایک پارٹی کا ہیڈ ہے. مگر میرے خیال میں اگر یہ جس طرح میرے بھائی خرم نے بات کی ہے, اگر ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی چاہتے ہیں تو ہمیں پارلیمنٹ کو ادھر ربر اسٹیمپ نہیں رکھنا ہے کہ وہ اگر یہ بات ہمیں وہ دن بھی دیکھنا ہے کہ وہ اگر نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہو, دوسرا ہو, ہم اپوزیشن اور وہ انداز بھی دیکھنا ہے, پارلیمنٹ کا بھی دیکھنا ہے. تو ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ سارے اختیارات اس طرح بھی نہیں ہونے چاہیے کہ سارے اختیارات ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس آ جائے. چیف جسٹس کوئی بھی ہو سکتا ہے, جس طرح میں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس سنی جس میں اس نے کہا کہ کنگرو کورٹس تھے اور اس کا چیف جسٹس تھا, اس نے مجھے یہی کیا. تو اس کے جو اپنی بات اس نے کی ہے, تو اس طرح نہیں کہ آپ پارلیمنٹ کو آؤٹ کریں اور سارا اختیار چیف جسٹس کو دے دے. تو میرے خیال میں یہ ہماری اپنی جو ہم بات کہتے ہیں تو اس کی نفی ہونی ہے. تو اگر ہم اس بات پر یقین رکھتے جو بھی وہ آیا تھا, میں پیپل پارٹی کا سب سے زیادہ مخالف ہوں, مسلم لیگ نون حکومت میں بھی وہی ساتھ بیٹھے ہوئے, ابھی گجرات میں الیکشن بھی ساتھ کیا, ڈی خان میں بھی ساتھ کیا, میں ہر جگہ اس کی مخالفت کرتا ہوں. مگر یہ بات کوئی زرداری صاحب یا کسی ایک پارٹی کی نہیں ہے, یہ ادارے کی بات ہے, پارلیمنٹ کی بات ہے. پختونخوا صوبے کے نام کے اوپر آپ نے بات کی تو ہمارے ساتھ انہوں نے, میں سوات میں تھا تو کل
चीफ मिनिस्टर साहब ने 2-3 दफा फ्रंटियर के मेरे साथ राबिता किया और टाइम के लिए कहा था कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, हर एक आ सकता है, मिल सकता है। तो फिर आज वो आए हमारे साथ, उन्होंने मीटिंग की उसकी टीम ने, उसका अपना एक मौकफ है, हमारा उस पर अपना मौकफ है। आज हमने अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल की है 3 बजे, उसमें हजारे और जो क्योंकि हमारी पार्टी चतराल में भी है, हजारा में भी है, डीए खान में भी है, तो हमारे कई लोगों के इस पर रिजर्वेशन तहफुजात जरूर है, तो हम उसको ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। हमें उनको कहा कि आपको भी एक जगह पर खड़ा नहीं होना चाहिए, कोई दरमियानी रास्ते का सोचना चाहिए, और हमारे जो लोग हैं, हमारी मौकफ तो वही होगी जो हमारे लोगों की है। जी, थैंक यू वेरी मच अमीर मकाम साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। जी, इन लोगों का भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आया और अवाम की बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे ये हम इस वक्त देखें, तालिबान का इशू है, इस वक्त अलकायदा का इशू है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, लैंग्वेज पख्तून्स, उसमें फिर आप उनमें भी डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं, हज़ारा और पख्तून्स नहीं। मैंने कहा हम तो कोशिश करते हैं कि इंक्लूसिव नाम होना चाहिए, कि ऐसा नाम, और इसकी बेसिस जो है वो जोग्राफियाई ही होगी। अगर हम इंक्लूसिव नाम की तरफ जा रहे हैं, जिसको तमाम, जिस तरह चित्राल के और हजारा के और डीआई खान के और जो हार्टलैंड है एनडब्ल्यूएफपी का, वो सब लोग उस नाम को ओन कर सके, और जोग्राफिकली होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। इस तरह तो पंजाब में भी फिर सराय की स्पीकिंग अलग है, सेंट्रल पंजाब अलग है, आप लोगों की सारी डेवलपमेंट भी लाहौर फैसलाबाद के अराउंड होती है, तो फिर इस तरह आप ऐसे कैटेगराइज तो नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। अव्वल तो मैं इससे इख्तलाफ करूंगा कि तमाम डेवलपमेंट लाहौर के नवा में होती है। डेवलपमेंट में आबादी का भी असर है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका वही है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम नाम बदलने जाएंगे, लिसानी बुनियाद पे, तो फिर ऑफ कोर्स वो सराइकी सूबा जो है वो उनका जो मुतालबा है वो जोर पकड़ेगा। और दूसरे सूबों में भी मुख्तलिफ मेजॉरिटी, बलोचिस्तान के नॉर्थ बलोचिस्तान में जोब तक तो पश्तून्स बसते हैं, तो उनका भी एक मुतालबा जोर पकड़ सकता है। तो हमें सोच समझ कर, वो लोग कह चुके हैं कि उनको अलग सूबा चाहिए, पख्तून्स को अलग और बलोचों को अलग, इसलिए ये बहुत फिर सूबों की तरफ मैं यही चीज हमारे कायद की मौकफ की तायद करती है कि सूबे का नाम लिसानी बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जोग्राफियाई नाम होना चाहिए जिसको सब लोग ओन कर सकें। पहली दफा एक सूबे का नाम तब्दील होने जा रहा है, हमें इस पर पूरा गौर करना है। और अगर में जो जल्दी थी वो जल्दी की गई लॉ मिनिस्टर की तरफ से, और उन्होंने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, लेकिन हमारे कायद का मौकफ मौजूद है कि हमें पाकिस्तान में आइन की बहाली और सब लोगों को साथ लेकर चलना। अवाम का ये भी एक सोच है कि फिर 3 साल और इसी तरह लगेंगे और फिर गवर्नमेंट इसी नो गवर्नेंस के साथ कंटिन्यू रहेगी और किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं आएगी। इस पे बात करेंगे और ANP का मौकफ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।